تیسرا رکوع جو مختصر تھا 3 آیتوں والا، اس میں مسجد حرام کا ذکر آیا تھا، اور اسی مناسبت سے یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر، تطہیر، حج اور ہدی، جس کو ہم لوگ قربانی کہتے ہیں، قربانی اور چیز ہے، ہدی اور چیز ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ہدایا کا ذکر، شعائر اللہ کا لفظ ہے، اور یہ یعنی جو اس صورت کی خصوصیت تھی کہ پہلی صورتوں میں کہا تھا پکارو اللہ کو اور کسی کو مت پکارو، اس میں کہا مویشیوں کو اللہ کے نام پر کاٹو، کسی اور کے نام پر نہ کاٹو، غیر اللہ کی نیازیں نہ دو، اللہ کی نیازیں۔ یہ دو رکوع ہیں، ایک دو آیتوں کی تلاوت بھی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، جب ہم نے جگہ بتائی، ابراہیم، حضرت ابراہیم کو، مکان البیت، کعبے کی جگہ، جب تعمیر کا حکم دیا تو ان کو جگہ پتہ نہیں تھا کہاں بنیادیں رکھوں، اوپر مٹی وغیرہ آئی ہوئی تھی پہلی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے، کوئی کہتے ہیں ہوا کے ذریعے اوپر سے مٹی ہٹائی، کوئی کہتے ہیں فرشتوں نے بنی بنیادیں بتائیں، تو اس کو بوأنا لإبراہیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، لفظ بھی آتا ہے، ہم نے بسایا بنی اسرائیل کو عزت کے ساتھ۔ تبوئہ، قیام کا اجازت دینا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وطہر بیتی، اور پاک بنا میرے گھر کو، یہاں واحد ہے ابراہیم، یہاں سورہ پہلے پارے کے اختتام پر بقرہ میں ہے کہ ابراہیم اسماعیل دونوں کو اللہ نے کہا طہرا بیتیہ، ہاں تثنیہ ہے، اور وہاں للطائفین والعاکفین، یہاں الطائفین والقائم، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ تینوں لفظوں کی مراد نماز، قیام بھی نماز میں رکن ہے، فرض ہے، جو آدمی معذور نہ ہو، اور رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی رکن، یہ تینوں ارکان کا ذکر ہے۔ کہیں ایک رکن بول کر پوری نماز مراد ہوتی، ورکعی مع الراکعین، حضرت مریم کو کہا نماز پڑھو پڑھنے والوں کے ساتھ، وہ رکوع سے مراد ساری نماز، کہیں تسبیح سے پوری ساری نماز، یہاں 3 ارکان کا ذکر فرمایا، القائمین، الرکع السجود، یعنی نمازیوں کے لیے۔ تو یہ جو کہا پاک بناؤ، مطلب ہے یہ نہیں تھا کہ پہلے پاک نہیں تھا پاک کرو، یعنی اس کی یعنی پاک عقیدے پر اس کی بنیاد رکھو، اللہ کی توحید کے لیے خالص۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور انسانوں میں حج کا اعلان کر دو، اذن، یہ جو مؤذن ہوتا ہے یہ اعلان کرتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت کے ہونے کا اعلان، وقت سے پہلے اذان ہو جائے تو دوبارہ کہنی چاہیے،
کیونکہ وہ تو اذان نہیں، اذان تو تب ہوگی جو وقت داخل ہو. مؤذن اذن مؤذن اذان من اللہ ورسولہ اذن فی الناس بالحج. یہ مشہور باتیں مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں ہے انسان، کیسے میں بیان کروں. تو اللہ نے فرمایا بس آپ میرے حکم پر عمل کریں، اگلا کام میرا ہے. تو جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر، جو کعبۃ اللہ جس پر تھا، اب وہاں پہاڑ ختم ہو رہے ہیں، پہاڑوں کی جگہ پر لازے بنتے ہیں. تو انہوں نے اعلان کر دیا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا. یہ تو حدیث ہے، مطلب ہے انہوں نے اس کا مفہوم اپنی عبرانی زبان میں، جو اپنی زبان تھی، وہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو ان لوگوں کی روحوں کو پہنچایا جنہوں نے حج کرنا تھا، جن کے لیے مقدر تھا. 40 حج اگر کسی نے کرنے تھے تو 40 دفعہ اس نے لبیک کہا. یہاں مولانا عبد المعبود صاحب گلگت کے تھے، تو انہوں نے 70 حج کیے تھے، ہر سال جاتے تھے. وہ خلافت کے زمانے سے آخری خلیفہ جو ترکی کا تھا اس کی طرف سے، اس نے کہا ہماری طرف سے ساری زندگی حج کرو. تو وہ یہاں سے سیدھا جاتا تھا، جرمنی کی مرید تھا، وہاں سے پھر حج پہ جاتا تھا. ضیاء الحق صاحب یہ وفات ہوا تو ضیاء الحق صاحب نے اس کے بیٹوں کو کہا یہاں دفن کرو اسلام آباد میں، تو وہاں کی قبر میں مولانا 70 حج، تو اس کی روح نے 70 دفعہ لبیک کہا. حج تو ایک ہی ہوتا ہے سال میں، عمرے تو بہت ہو سکتے ہیں. یا تو کرے جالا آئیں گے تیرے پاس پیادہ، آئیں گے تیرے پاس پیادہ، پاؤں پر چل کر پیادہ. وعلیٰ کل ضامر وعلیٰ کل ضامر، اور ہر لاغر اونٹ پر، اور ہر لاغر اونٹ پر. اچھا، جو سفر کی وجہ سے کمزور ہو اس کو ضامر کہتے ہیں، اور جو ویسے کمزور کھانے پینے کی وجہ سے یا خوراک نہ ملنے سے یا بیماری کی وجہ سے اس کو وہ عاجفن. سورہ یوسف میں جو ہے سب بقرات، سب کیا ہے، سب بقرات سمانے اخرى کیا اجافن اجافن و سبع سنبلات خضر اخرى یابسات. یہ ضامر یعنی دور سے اس کا مالک سوار ہو کر آئے اور اونٹ چلتے چلتے کمزور ہو جائے. علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، آئیں گے وہ ہر دور سڑک سے، فج وسیع رستہ، سڑک عمیق دور. اچھا، تو اس زمانے میں یہ سواریاں تھیں، اس لیے ان کا ذکر ہوا اونٹوں کا. اور پیادہ حج زیادہ ثواب ہے، جتنی مشقت ہوگی تو اتنا آگے ثمرات بھی ہوں گے. 50 یا 55 حج کیے امام ابو حنیفہ نے کوفے سے پیادہ چل کر. تو پیادہ حج کی منت مانی ہو تو سواری پر کرے گا تو دم دے گا، کیونکہ سواری والا حج پیادہ کے مقابلے میں کم ہے، کم درجے کا ہے. تو جب حاجی صاحبان پیسہ بھی نہ خرچ کریں، سرکاری فنڈ سے جائیں اور جہاز میں جائیں، وہاں نئی گاڑیاں ان کو یعنی وہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ پیش کریں، اور مینا کے پہاڑوں پر جو بنگلے ہیں وہاں رہیں، وہاں بنائے نا مہمانوں کے لیے سرکاری. تو پھر واپس بھی جیسے جاتے ہیں ایسے ہی واپس آتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا حج کیا نہیں کیا. تو وہ جب لوگ مشقت کرتے تھے، پہلے لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا، تو جو گاؤں میں کوئی ایک آدھ حاجی ہوتا تھا وہ صحیح مسلمان ہوتا تھا، صحیح نمازی، صحیح، اس کے لوگ فیصلے کراتے تھے. ہمارے بچپن میں فیصلے کرتے پورے گاؤں میں ایک حاجی، 2 حاجی، کئی گاؤں میں ایک حاجی، ہر گاؤں میں ہوتا بھی نہیں تھا. تو اب تو پیسہ عام ہو گیا. یہ ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، یشہدوا منافع لہم. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پر سب سے پہلے عمل کیا یمن والوں نے. یمن قریب ہے، پیدل بھی آ سکتے تھے آسانی سے. اچھا، لیشہدوا منافع لہم، یشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فوائد کے لیے. تاکہ وہ حاضر اپنے منافع حج کیا ہے، اس پر لوگوں نے صفحات کے صفحات، یعنی روحانی منافع، مادی منافع، یعنی ثقافتی اور تجارتی اور
ज़ुबानें एक दूसरे को रूहानी जो है वो हज मबरूर के सवाब जन्नत से कम है ही नहीं। मनाफ़िअ लहुम वयज़्कुरु इस्मल्लाह, याद करें अल्लाह का नाम, याद करें अल्लाह के नाम अलामा, हाँ फी अय्याम मालूमात, फी अय्याम मालूम दिनों में, मालूम दिनों में, अय्याम मालूमात इससे मुराद हुई यानी वो जो अय्याम नहर हैं 10, 11, 12 ज़ुल्हज, अलामा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, अलामा रज़क़हुम उन पर जो अल्लाह ने दिए मवेशी, उन पर जो अल्लाह ने दिए बहीमा और अनाम दोनों का माना है कि यानी इजाफत बयानी है, मवेशियों पर अल्लाह का नाम लें, किसी और के रूह अल्लाह ने डाली, अल्लाह के नाम पर निकालनी चाहिए, किसी और के नाम पर काटेगा तो वो मुर्दार होगा, जैसे वो 3-4 सूरतों में बयान है, इसमें भी है बकरा और मायदा, अनआम, नहल, सब में 4, मैता, दम, रहम खिंजीर, माहिला जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। फकुलू मिनहा, फकुलू मिनहा, खाओ उसमें से, खाओ उसमें से, फर्ज नहीं है खाना, खाना चाहे तो खा सकता है। अच्छा, फ़अतिमुल बाइसल फ़क़ीर, वअतिमुल बाइस, खिलाओ तंगदस्त मोहताज को, खिलाओ तंगदस्त गरीबों को खिलाओ। कुलू मिनहा, खाओ। वो लोग जो थे ज़माने जाहिलियत के, वो अपनी नियाज़ात खुद नहीं खाते थे, अपने लिए मना समझते थे, बात को तो सिर्फ मुजाविर खाते थे मदरों के, और लोग भी नहीं खा सकते थे, तो फरमाया खाओ। अच्छा, सुम्मल जो सबको नहीं खा सकता, फ़िक्र तो सारी नहीं है, फ़िक्र यहाँ कोई लफ्ज़ होता है फुक़हा, उस पर बड़े जो तमत्तो का दम है, क़िरान का दम है, नफली है, उसको खा सकता है खुद देने वाला, जो नज़र है वाजिब उसको भी नहीं खा सकता, और जो रास्ते में यानी वो पहुँचे ना वहाँ हरम को, पहले रास्ते में किसी बीमारी से वो ज़बह करना पड़ा, वो भी गरीब सिर्फ खाएंगे, और जो वो कोई शिकार वगैरह किया हो, जो दम लाजिम होता है, खुशबू लगा दी या बाल कटवा दी, वो भी खा नहीं सकता, वो सिर्फ गरीबों में तकसीम करेगा। सुम्मल यक़ज़ू तफ़सहुम, सुम्मल यक़ज़ू तफ़सहुम, फिर हटाएं अपनी मैल कुचैल, फिर हटाएं अपनी मेल कुचैल, ये ज़बह पहले और मैल कुचैल बाद में। 10 तारीख को दोनों काम होते हैं, ज़बह भी 10 तारीख को होती है, 10 तारीख को 4 काम होते हैं, रमी एक जमरे की, और ज़बह जानवर का, और सर मुंडाना या कतराना, फिर तो आखिर ज़ियारत। तो ये वो सर मुंडाने का जिक्र है, मैल हटाएं, तो जब वो चलेंगे पैदल ऊँटों पर, तो रेगिस्तान में तो मिट्टी लगेगी, तो मैल कुचैल होगी, तो जो ठंडी और गर्म गाड़ी में गया एयरपोर्ट, जहाज़ से उतरा और फिर कारा की तैयार थी, और फिर जो है उस पर कहाँ मैल आई, तो ऐसे ही पानी डालना। तो ये है, यानी वो एहराम के अंदर न नाखून काट सकता है, न बाल मुड़ा सकता है, और कई दिनों का एहराम होगा, गर्द वगैरह पड़ेगी तो मैल होगी। सुम्मल यक़ज़ू तफ़सहुम, फिर वो अपनी मैल कुचैल हटाएं, वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, अपनी नज़रों को पूरा करें, जो नज़र मानी इतने तवाफ़ करूँगा, उम्रे करूँगा, फला करूँगा, हदी दूँगा, नज़र पूरा करें। वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़, वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़, तवाफ़ करें उस घर का जो कि इसके 3 माने अतीक़ के, जो पुराना है, आज़ाद है और इज़्ज़त वाला है, यानी अतीक का माना मुकर्रम इज़्ज़त वाला भी, अतीक का माना आज़ाद भी, और अतीक का माना पुराना है, जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चलता आता है, फरिश्तों ने बनाया। तीनों माने यहाँ ठीक है अल अतीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का लक़ब भी हुज़ूर ने अतीक कहा, तो शिया दोस्त कहते हैं यह अतीक का माना बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं है, वहाँ अतीक का हुज़ूर ने खुद फरमाया अंत अतीकुम मिनन नार, तू जहन्नम से आज़ाद है, वहाँ आज़ाद के माने, ये वो माना करते हैं कि ठीक है हम मानते हैं अतीक यानी बूढ़ा। बस अल्लाह ताला ही हिदायत अता फरमाए। अच्छा, ज़ालिक, इसको याद करो, वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, वमन युअज़्ज़िम जो शख्स इज़्ज़त करेगा अल्लाह की हुर्मतों की,
जो शख्स इज्जत करेगा अल्लाह की हुर्मत हुर्मत के दो माने, ये चीज़ हराम है, ये उसको फिर हराम ही समझेगा। हुर्मत का माना इज्जत भी होता है, जो इज्जत वाली जगह हैं उनकी इज्जत करेगा चीज़ें। वो हदी भी इज्जत वाली है, मकामात हज भी हैं, औकात हज भी हैं, हुर्मात अल्लाह पाबंदी करे उन फ़हुव खैरुल लहू इंद रब्बिह, और वो उसके लिए बेहतर है उसके रब के नज़दीक। उसके लिए बेहतर है उसके वउहिल्लत लकुमुल अनआम, और हिल्लत लकुम, हलाल किए गए तुम्हारे लिए मवेशी, हलाल किए गए तुम्हारे लिए मवेशी। चौपाए। ये वो रद है वो जो मायदा में आता है, बहीरा साहिबा वसीला हाम, अपने पास ही ऊँटों को बुतों के नाम पर आज़ाद उनका हमारे लिए से सवार होना, गोश्त खाना, ये नफ़ा उठाना नहीं है। फरमाया अल्लाह ने तो नहीं रोका उनसे, हलाल है तुम्हारे लिए मवेशी, इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर जो तुम्हारे सामने पढ़े जाएंगे। जो तुम्हारे ये सूरह हज मदनी है, इससे पहले पढ़े गए सूरह अनआम में, सूरह नहल में वही मैता दम रहम खंजीर माहिल्ला वो मुराद है, वो हराम है। फजतनिबुर रिज्स मिनल औसान, फजतनिबुर रिज्स मिनल औसान, बचो गंदगी से जो बुत परस्ती है। बचो गंदगी से जो बुत परस्ती है। अल्लाह ताला ने शिरक को, बुत परस्ती को रिजस कहा। एक नजस होता है, एक रिजस होता है। वो शराब के बारे में जो आयत है सूरह मायदा में, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन, यही लफ्ज़ है, रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान का पेशाब है, शैतान की गंदगी है। तो नजस पलीद चीज़ जो नापाक है, अगर एक मटके में एक कतरा पेशाब या खून गिर जाए नापाक हो गया, लेकिन वो बू नहीं आती, वो गंदगी नहीं महसूस होती। और गंदगी वो चीज़ है कि आदमी को बू आए, नफ़रत हो उससे। तो अब बुत परस्ती, बुत परस्तों के लिए तो बुत बुत जो है बड़े तबर्रुक और बड़े इज्जत वाले, और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, महंगी खुशबुएं ऊपर डालते हैं, फूलों के हार डालते हैं और चूमते चाटते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाई वो बहाने की तरह गंध है, बचो इससे और शिरक से। तो खैतने तो वो तो आम बुत है ना। वैसे तो जो लोग थोड़ा बहुत मुताला करते हैं उनको पता है, हिंदू लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं। यानी पेशाब का आले वाला बंदर होता है, मर्द के पेशाब का, औरत के पेशाब का, उसको जो है उसमें उसमें ऊपर से पानी डालकर उसको फिर पीते हैं तबर्रुक के लिए। वो आदमी के आज़ाए मखसूसा की शक्ल पर यानी बुत हैं, उनसे जो है उनकी ताज़ीम करते उनकी। अच्छा, वैसे साइंस की यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान से ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, हैं जी, हिंदू प्रोफेसर भी हैं सारे, लेकिन वो ये काम करते हैं। बचो गंदगी से, वो क्या है, बुत परस्ती। वजतनिबू कौल ज़ूर, वजतनिबू कौल और बचो झूठी बातों से, बचो झूठी बातों से। वैसे झूठ भी हराम, गवाही झूठी भी हराम, और शिरक भी सबसे बड़ा झूठ है। ये आजिज़ों को समझना, ये जी बड़े पहलवान हैं, ये बैठे रहते हैं, बारिश करते हैं, फलां करते हैं, ऐ करते तो कुछ नहीं, ये झूठ बोलते हैं। फरमाया बचो इस झूठ, मत झूठ बोलो। हुनफा अलिल्लाह, हुनफा अलिल्लाह, यकसू हो जाओ अल्लाह के लिए। यकसू जो अल्लाह के लिए। हुनफा जमा हनीफ की है, हनीफ का मतलब बातिल से हटने वाला, हक की तरफ मुतवज्जी होने वाला। ये यहाँ सब लोगों को कहा ऐसे हो जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सिफत जगह जगह सूरतों में बयान है। हनीफा, वो हक की तरफ ही मुड़ने वाले थे, बातिल से हटने वाले थे। गैर मुशरिकीन भी, अल्लाह के साथ शरीक करने वाले न बनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाले न बनो। गैर मुशरिकीन भी, वमन युशरिक बिल्लाह, वमन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शरीक बनाता है, जो अल्लाह के साथ शरीक बनाता है, फकअन्नमा खर्र मिनस समा, फकअन्नमा खर्र मिनस समा, वो ऐसा है जैसे आसमान से गिर जाए। वो ऐसा है जैसे आसमान से गिर जाए। फतख्तफुहु तैर, फतख्तफुहु, उसको परिंदे उचक लें। उसको परिंदे और उचक लें। तहवी बिहिर रीह, और तहवी या बिहिर उसको आंधी फेंक दे। या उसको आंधी फेंक फी दे। मकान सही, फी मकान सही, दूर जगह में। दूर जगह में। ये
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سمجھایا کہ یعنی توحید کو سمجھو آسمان، اور شرک کو سمجھو آسمان سے گرے ہوئے گرنے کو، یعنی جو آدمی آسمان سے گرے گا وہ بچ نہیں سکتا، یا تو رستے میں اس کو گدیں گوشت خور جانور اچک لیں گے، اگر وہ گرا بھی نیچے کہیں سمندر میں یا خشکی میں تو بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے آسمان اس مادی آسمان سے گرا ہوا نہیں بچ سکتا جسمانی طور پر، تو اس روحانی آسمان یہ توحید ہے اس سے گر کر شرک کے گڑھے میں گرنے والا بھی روحانی طور پر ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔ سمجھایا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے۔ اچھا، کسی نے اس کی اس طرح بھی وضاحت کی ہے کہ آسمان سے مراد فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا معنی ہے حق کی قبولیت کی راجح قابلیت، ہر بچے میں قابلیت ہوتی ہے ایمان قبول کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی۔ تو جو شرک کرتا ہے گویا فطرت کے خلاف، گویا فطرت سے وہ کیا ہو گیا، الگ ہو گیا، اور پھر جو ہے رستے کے اندر اس کو پرندوں نے نوچا، یعنی شیطان، انسان اور ناری اور خاکی شیطان اس کو پکڑ کر بدعت اور شرک میں مبتلا کر لیں گے، اس کی ایمان کو ضائع کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے جا کر انسانیت اور اخلاق سے گر کر کیا ہو جائے گا، روحانی طور پر ہلاک ہو جائے گا۔ ذالک، اس کو یاد رکھو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرے، اللہ تعالیٰ کی شاعر کی پہلے حرمات کہا تھا اب شاعر کہا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى بے شک یہ دلوں کے تقوی سے نکلنے والا عمل ہے۔ بے شک یہ دلوں کے شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی علامت ہے، دل میں تقوی موجود ہے۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ کا معنی علامت، یعنی خاص حکم کوئی اسلام کا، اور وہ شعائر درجنوں ہیں، لیکن ان جمع ہوتے ہیں 3 لفظوں میں، یعنی عبادت کا مکان، عبادت کا وقت اور عبادت کی علامت۔ مکان، وقت، علامت، ان کی ایک دو مثالیں۔ مکان عبادت ساری مسجدیں اور کعبۃ اللہ، مسجد حرام، اور یہ منا اور عرفات اور مزدلفہ، اور یہ ہے مکان صفا مروہ، یہ مکان ہو گئے عبادت۔ اور زمان ہو گئے جیسے حج کے دن، رمضان شریف، اوقات نماز، یہ ہو گئے زمانہ ہو گیا۔ اور شاعر یعنی علامت جو ہے اذان وقت کی نماز کی جو ہے علامت، اور اقامت جو ہے وہ جماعت شروع ہونے کی علامت، اور اسی طرح وہ ہدایہ جو ہوتے تھے حرم کو بیچتے تھے تو ان کے گلے میں کوئی ہار ڈال دیتے تھے، نشان لگا دیتے تھے، وہ علامات عبادت ہو گئے۔ اچھا، تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے، لیکن شاعر اللہ کو پوجنا نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کی کہ میں نے ان گنہگار کانوں سے سنا ہے لوڈ اسپیکروں پر، یہ قبروں پر جانے کو عرس لگانے کو کہتے ہیں شاعر اللہ کی تعظیم، کہ بھئی قبروں کا طواف کرو، غلاف ڈالو، اوپر چراغ جلاؤ، موم بتیاں جلاؤ، اور یہ کو کیا ہے جی، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی۔ ابھی کون سی تفسیر میں کہیں بھی نہیں لکھا ہو کہ قبروں پر غلاف چڑھانا، جھنڈے لگانا اور طواف کرنا یہ شاعر اللہ کے لیے، تو کہیں نہیں لکھا، اپنے پاس سے قرآن کی تحریف۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، تو پہلے حج کو کہا تھا کہ حج میں نفع ہیں مادی اور روحانی، اب وہ جو جانور ہیں ان کی بات، تمہارے لیے ان مویشیوں میں نفع ہیں، تمہارے لیے مویشیوں میں نفع ہے، الی اجل مسمى، الی اجل وقت مقرر تک، وقت مقرر تک، جب تک وہ زندہ ہیں تم زندہ ہو نفع اٹھا سکتے۔ جانوروں کے نفعوں کا ذکر انعام میں بھی ہے، نحل میں بھی ہے، یعنی ان کے چمڑے، ان کے بال، ان کی اون، ان کا گوشت، ان کی چربی، ان کے دودھ، جو ان سے سواری، بات پر سواری کرنا، یہ منافع ہیں جانوروں کے۔ اچھا، ثم محلھا، ثم محلھا، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ، الی البیت العتیق، الی البیت العتیق، پھر عتیق لفظ آیا دوبارہ، اس کعبے کی طرف ہے جو کہ آزاد ہے،
اس کافر کی طرف ہے آزاد اس معنی میں کہ جو توہین کے لیے ادھر جائے تو وہ کا غالب نہیں ہو سکتا. اب رہا آیا تو مار کھائی، اور فرمایا کہ ایک جماعت آئے گی کعبے کو گرانے کے لیے تو دسا دیے جائیں گے زمین میں، جب تک اللہ تعالیٰ نے کعبے کو باقی رکھنا ہے. اور جب قیامت کے قریب ہوگی، اللہ کی حفاظت ختم ہو جائے گی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حبشی جس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی، معذور ہوگا، وہ ایک ایک پتھر اکھیڑ دے گا، اللہ کو خود ہی منظور ہوگا اس کو ہٹانا. حضور نے فرمایا مجھے ایسا اس کا حلیہ معلوم ہے جو ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. محلها الى البيت العتيق. وَإِذْ بَوَّأْنَا، وَإِذْ بَوَّأْنَا، جبکہ ہم نے بتایا جبکہ ہم نے بتایا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم مکان البیت، مکان کعبے کی جگہ، کعبے کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، اللہ تشرک میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ میرے ٹھہرا، ساتھ کسی چیز کو وطہر بیتی، وطہر بیتی، پاک بنا میرے گھر کو، پاک بنا میرے گھر کو، للطائفین، للطائفین، طواف کرنے والوں کے، طواف کرنے والوں کے، والقائمین، والقائمین، قیام کرنے قیام والوں، کرنے والوں، والرکع، والرکع، رکوع کرنے والوں، والسجود، سجدہ کرنے والوں کے. اس سے بعد ایمان امراضی امت محمدیہ کے لیے یہ بھی معنی وہ اس معنی میں کرتے ہیں کہ اہل کتاب کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. یہ گرجوں میں میں نے پوچھا کئیوں سے، اور ویسے لکھا ہوا بھی ہے کہ رکوع سجدہ نہیں کرتے، وہاں ویسے ہی اپنے ساتھ مٹھائیاں لے جاتے ہیں، کچھ چیزیں، اور وہاں جو ہے کچھ تھوڑا بہت موسیقی پر جو ہے کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور کھڑے کھڑے رکوع سجدہ نہیں کرتے. تو یہ رکوع سجدے کا جو ذکر ہے یہ امت محمدیہ والی بات. لیکن بہر اچھا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان یاتوک رجالا، کیا تو کریں آئیں گے آپ کے پاس پیادہ، آئیں گے آپ کے پاس وعلیٰ کل ضامن، وعلیٰ کل ضامن، ہر لاغر اونٹ پر، اور ہر لاغر